السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو کے اندر درود پاک کے متعلق اور اچھی اچھی آیتیں سننے کے لیے ہمارے اس چینل ہمارا اسلام کو سبسکرائب کریں اور بے حد درود ہوں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یقیناً درود پاک پڑھنے سے بہت ساری برکات حاصل ہوتی ہیں، اور حضور اکرم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی جس وقت بھی پکارا جائے داد رسی کے لیے اور مدد کے لیے، تو آپ ضرور اپنی امتی کی داد رسی بھی کرتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ اسی کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ حضرت قاضی شرف الدین بازوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب توثیق الایمان میں حضرت شیخ محمد بن موسیٰ ابن نعمان کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ شیخ ابن نعمان نے فرمایا 637 ہجری میں ہم حج سے واپس آ رہے تھے، قافلہ رواں دواں تھا، مجھے راستے میں حاجت پیش آئی اور میں اپنی سواری سے اترا، پھر مجھ پر نیند غالب ہو گئی اور میں سو گیا، اور بیدار اس وقت ہوا جب سورج غروب ہونے کو تھا۔ میں نے بیدار ہو کر دیکھا کہ میں غیر آباد جنگل میں ہوں، اور میں بڑا خوف زدہ ہوا اور ایک طرف کو چل دیا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ کس طرف جانا ہے، کس سمت کو جانا ہے، اور ادھر رات کی تاریکی چھا گئی مجھ پر اور زیادہ خوف لاحق ہوا اور وحشت طاری ہو گئی۔ پھر مصیبت پر مصیبت یہ کہ مجھے پیاس کی شدت نے بھی گھیر لیا اور پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، گویا میں ہلاکت کے کنارے تک پہنچ چکا تھا اور موت کا منہ دیکھ رہا تھا۔ زندگی سے نا امید ہو کر رات کی تاریکی میں پیاس کی شدت سے میں نے یوں ندا دی، یا محمداہ یا محمداہ انا مستغیث بکا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، میری فریاد رسی کیجئے۔ میں نے ابھی یہ کلام پورا نہ کیا تھا کہ میری آواز سنی گئی اور مجھے ایک دور سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا، بس ان کا میرے ہاتھ کو تھامنا تھا کہ نہ کوئی تھکاوٹ رہی، نہ پریشانی رہی، نہ کوئی وحشت رہی، نہ پیاس رہی۔ مجھے ان سے ایسا انس ہو گیا، پھر وہ مجھے لے کر چلے۔ چند قدم چلے تھے کہ سامنے وہی حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا۔ امیر قافلہ نے آگ روشن کی ہوئی تھی اور وہ قافلے والوں کو آواز دے رہا تھا۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری سواری میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں مارے خوشی کے پکار اٹھا، جھوم اٹھا، اور ان بزرگ نے فرمایا یہ تیری سواری ہے، اور مجھے اٹھا کر سواری پر بٹھا دیا اور پھر مجھے چھوڑ دیا، اور وہ واپس ہونے پر فرمانے لگے، جو ہمیں طلب کرے اور ہم سے فریاد کرے ہم اسے نامراد نہیں چھوڑتے۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہی تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی تو امت کے والی اور امت کے غم خوار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب سرکار واپس تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار چمک رہے تھے۔ پھر مجھے سخت کوفت ہوئی کہ ہائے قسمت، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی کیوں نہ کی، ہائے میں کیوں نہ آپ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کتنا ہی پیارا واقعہ ہے کہ جو بندہ، جو شخص حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے دل سے مدد کے لیے طلب کرے اور اس حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرے، تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کی، اس شخص کی مدد بھی فرماتے ہیں اور داد رسی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، کمنٹ بلو میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔